پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 22 اور 23۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم ظہیر، ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجئے، ادعوا الذین پکارو تم ان کو، زعمتم سمجھتے ہو جن کو تم معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون نہیں ہے وہ مالک، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے، فی السماواتی نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمینوں میں، وما لہم فیہما اور نہ ہے ان دونوں میں کسی چیز کے اندر، من شرکن وہ حصہ دار، وما لہ منہم من ظہیر اور نہ ہی ہے ان میں کسی چیز کے اندر وہ اللہ کے مددگار، ولا تنفع الشفاعۃ نہیں شفاعت نفع آور ہوگی کسی کے لیے، الا مگر لمن اذن لہ صرف انہی کی شفاعت نفع آور ہوگی جن کو اللہ اجازت دے گا، حتیٰ یہاں تک اذا جب فزع دور ہو جائے گی گھبراہٹ، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالوا کہیں گے، ماذا کیا، قال ربکم فرمایا تھا تمہارے رب نے، قالوا وہ کہیں گے، الحق ہمارے رب نے حق فرمایا تھا، وہو العلی اور وہ بہت بلند، الکبیر بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور اہل سبا کا ذکر کیا، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرمائی تھیں ان نعمتوں کا اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا۔ اب ان دو آیات میں کفار کو زجر، توبیخ اور ڈانٹ و ڈپٹ ہے۔ محبوب ان کافروں سے فرما دو کہ جن کا یہ فاسد اور بد عقیدہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی اگر ہمیں کوئی چیز نہ دینا چاہے گا تو ہمارے یہ معبود ہمیں دے دیں گے، اور اگر قیامت کے دن اللہ نے ہمیں پکڑ لیا تو ہمارے یہ بت ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے۔ محبوب ذرا ان سے ایک بات تو کہو کہ ذرا انہیں پکارو تو صحیح، جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو، اللہ کے سوا جن کو معبود مانتے ہو، ذرا انہیں پکارو تو صحیح۔ زمین و آسمان میں وہ کسی ایک ذرے کے برابر چیز کے مالک نہیں ہیں، ایک ذرے کی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے، تو جس کے پاس ایک ذرے کی بھی ملکیت نہیں ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ یہ تو وہی بات ہے نا، بھیک مانگنے والے سے بھیک مانگی جائے تو وہ تو خود بھیک مانگ رہا ہے، وہ تمہیں کہاں سے بھیک دے گا؟ تو کہا وہ تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں، یہ بت جن کو تم اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نہ دے تو یہ دے دیں گے۔ ان کے پاس ہے کیا جو تمہیں دیں گے؟ ان کی ملکیت میں چیز کیا ہے جو تمہیں دیں گے؟ اور پھر سنو،
وما لہم فیہما من شرک، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ ان میں سے کسی چیز کے اندر حصہ دار بھی نہیں ہے، یہ تو کسی چیز میں حصہ دار ہی نہیں ہے، تو یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ نہ حصہ دار ہے، نہ ملکیت ہے، نہ یہ کسی چیز کے ایک ذرے کے برابر مالک ہیں۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، یا ان کے اوپر یا نیچے، اللہ وحدہ لا شریک یکتا ہر چیز کا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے ملکیت میں، تو یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ اور سنو، پھر تمہارا یہ جو خیال ہے نا کہ اللہ کا نظام حکومت چلانے میں یہ تمہارے بت اللہ کے مددگار ہیں، سنو، یہ اللہ کے مددگار بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو خود مدد کے محتاج ہیں؟ ان کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے یہ اڑا نہیں سکتے بیچارے، ان کے جسم پر مچھر بیٹھ جائے یہ مچھر کو دور کر نہیں سکتے، تو یہ کیا اللہ کے مددگار بنیں گے؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کافروں کو زجر اور توبیخ کی گئی، ڈانٹا گیا کہ تم کس عقیدہ باطل کو لے کر بیٹھے ہو، کس عقیدہ فاسد کو لے کر بیٹھے ہو، تمہارے عقیدے کی کوئی بنیاد بھی ہے؟ تم بتاؤ تو صحیح، اپنے ہاتھوں سے کتنے اندھے ہو تم، اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراشتے ہو اور خود ہی پھر اس کو معبود بنا کر اس کے سامنے جھکنا شروع کر لیتے ہو، اتنے نادان ہو تم، اور اتنے اپنی انسانیت میں گر گئے ہو تمہیں کہ تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ جو اپنے بننے میں تمہارا محتاج ہے وہ تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت نفع آور نہیں ہوگی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، صرف اس کی شفاعت فائدہ دے گی جس کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ کافروں کے لیے شفاعت کا انکار ہے کہ کافروں تمہاری کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی تمہاری شفاعت کر بھی نہیں سکے گا، کیوں؟ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، وہی شفاعت کرے گا، اور جس کو اللہ اذن نہیں دے گا وہ شفاعت نہیں کرے گا۔ اب یہ ذرا بتاؤ تو صحیح، جن کو تم اللہ کا شریک مناتے ہو، کیا اللہ اپنے شریکوں کو شفاعت کی اجازت دے گا؟ جنہیں تم اس کے برابر لا کر کھڑا کرتے ہو، کیا اللہ قیامت کے دن اپنے برابر والوں کو شفاعت کا حق دے گا؟ کہا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، شفاعت کا حق انہیں نہیں ملے گا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا ربکم قالوا الحق، جب طالبین شفاعت کے طالب لوگ انبیاء اور ملائکہ کے پاس جائیں گے میدان محشر میں اور انہیں کہیں گے ہماری درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو جب یہ شفاعت کرنے والے مدعا طالبین کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، اللہ کے کلام میں اتنا روب، اتنا جلال ہوگا کہ ان کے دلوں پر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے یہ گھبراہٹ دور ہوگی تو طالبین شفاعت ان سے پوچھیں گے ہم نے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھیجا تھا تو اب بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو یہ جواب دیں گے قالوا الحق، اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، اللہ نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ حق ہے، اور جو اللہ نے فرمایا تھا وہ بھی حق ہے۔ اور اس نے کیا فرمایا تھا کہ جن کو میں اذن شفاعت دوں گا انہی کی شفاعت مانی جائے گی، انہی کی شفاعت مانی جائے گی۔ یہ جو شفاعت کے بالکل سرے سے منکر ہے نا، وہ اصل میں قرآن کی آیتوں کے منکر ہیں۔ اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ شفاعت کوئی نہیں کرے گا،
آپ آیت الکرسی اور نماز کے بعد پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے نہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے الا باذنہ، مگر وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ شفاعت نفع آور نہیں ہوگی مگر صرف انہی لوگوں کی کہ جن کو اللہ شفاعت کا اذن دیں گے، شفاعت کا اذن دیں گے۔ اور یہ قرآن ہمیں کس نے سنایا؟ ہمارے آقا نے سنایا نا۔ ہم حضور کی زبان سے سن کر کہتے ہیں قرآن سچا ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ کے پاس جبریل امین آیا، جبرائیل نے آ کر آپ کو قرآن سنایا؟ نہیں نہ سنایا۔ تو یہ قرآن رسول اللہ نے ہمیں سنایا۔ اب حضور نے سنایا تو ہم نے اس قرآن کے لفظ لفظ کو مان لیا۔ ہمارے پاس اس کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ اس قرآن کی صداقت کی کیا دلیل ہے؟ زبان مصطفیٰ، سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو وہی آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اسی رسول نے فرمایا نا قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ تو جب قرآن اس کی رسول کی زبان سے تم نے سنا اور قرآن کو سچا مان لیا تو وہی رسول تو فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ کتنے انوکھا ہے کام، رسول کے کہنے پر قرآن کو تو سچا مان لیا لیکن رسول کے اختیار کو نہیں مانتے۔ جس رسول نے قرآن کو سچا کہا اسی رسول نے فرمایا قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اولیاء شفاعت کریں گے، دیگر انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، نماز شفاعت کرے گی، قرآن شفاعت کرے گا، اولیاء اعظم شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے، اولیاء علماء کاملین شفاعت کریں گے۔ وہی رسول فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا نہیں نفع دے گی شفاعت مگر صرف انہی لوگوں کی جن کو اللہ اذن دے گا شفاعت کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا تو ان کے دلوں پر ایک ہیبت چھا جائے گی، اور جب وہ ہیبت سے نکلیں گے تو طالبین شفاعت پوچھیں گے ہمارے رب نے کیا فرمایا تھا، تو وہ کہیں گے جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے